السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت واللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت واللہ، العزیز المتعزز بالعزت واللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى في مقام آخر وأنتم عاكفون في المساجد، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه السلام الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف في رمضان كان كحجتين وعمرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، دعا اور اعتکاف، ان دونوں تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دعا کے بارے میں عرض کر میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیں، اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بنایا تو انسان جب تک دنیا میں رہے گا اسے پریشانیاں آتی رہیں گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سمندر میں سے اگر کوئی گزرے، نہائے، تو اس کے بدن کو پانی لگنا ضروری ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر اگر کوئی رہے تو اسے پریشانیاں لگتی ہی رہتی ہیں، اور جتنی پریشانیاں دنیا میں لگتی ہیں تو انسان ان کو دور کرنے کے واسطے اتنے ہی حیلے، اتنی ہی تدبیریں، اتنے ہی بہانے، اتنے ہی طریقے اختیار کرتا ہے، مگر پریشانیوں کو دور کرنے کا سب سے جو مؤثر طریقہ ہے وہ اللہ نے دعا کو بنایا۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار۔ ایک جگہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا صرف عبادت نہیں کہا بلکہ عبادت کا مخ کہا۔ تو دعا کی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہو، ہم اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، اگر حکمت ہو تو دعا کی برکت سے وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر پریشانی آ گئی اس کے باوجود بھی ہم دعا مانگیں تو اللہ نے دعا کے اندر وہ تاثیر، وہ اثر رکھا ہے
کہ دعا کی برکت سے اللہ اس پریشانی میں مدد بھی فرمائیں گے اور دعا کی برکت سے اللہ صبر بھی دے دیں گے۔ تو دعا کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے میں اللہ نے 5 طریقے ایسے رکھے ہیں کہ یہ طریقے دعا کی قبولیت کے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ کہ جب ہم دعا مانگے اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے رات میں دعا مانگی تھی حضرت عمر کے حق میں، اللہ نے فوراً دوسرے دن عمر کو کلمہ پڑھ کر ایمان کی توفیق دے دی۔ یہ فوراً دعا قبول ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ، دعا مانگی اللہ دیتے ہیں مگر کچھ تاخیر ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کے کام کی تکمیل کر دی تھی تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ میری اولاد میں ایک نبی دے جسے کتاب کا علم، نبوت اور جس کا تزکیہ سب ہو۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا تو اللہ کے نبی ابراہیم کی اولاد میں سے ہوئے۔ دعا تو قبول ہوئی مگر 4000 سال کے بعد۔ اللہ بعض دفعہ دعا کو قبول تو کرتے ہیں مگر دعا تاخیر سے قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ، اللہ دعا کو کس طریقے سے قبول کرتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں ایک چیز کی مگر اللہ دیتے ہیں دوسری چیز۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے دعا کی تھی، اللہ مجھے اگر تو بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی، مگر اللہ نے حضرت مریم کو دیا۔ تو اب ماں پریشان تھی، میں تو بیٹا مانگا تھا تو نے بیٹی دے دی، مگر اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں عجیب ہوتی ہیں کہ یہی مریم کو اللہ نے ایک نبی کی والدہ بنا دیا۔ تو اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ بڑی اچھائی میں ملتا ہے۔ جلد بازی انسانوں کی عادت ہوتی ہے مگر اللہ جو دیتے اپنے بندے کے حق میں وہ بہتر سے بہتر دیتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ کیا کہ اللہ سے ہم نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ وہ چیز نہیں دیتے۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنی ہو تو اس مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پانچواں طریقہ کیا کہ ہماری مصیبت بھی دور نہیں ہوتی اور دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ملتی، اس کا بدل بھی نہیں ملتا، مگر حدیث کے اندر ہے کہ اللہ اسے ذخیرہ آخرت بنا کر آخرت میں رکھ دیتے ہیں۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ اس دعا کو سامنے رکھ کر، اس دعا کو ذریعہ بنا کر، اس دعا کی بدولت بندے کو اتنے انعامات سے نوازتے ہیں کہ بندہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے اللہ میری کوئی بھی دعا تو قبول نہ کرتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ یہ ذخیرہ آخرت اتنے انعامات یہاں مل رہے ہیں، دنیا میں کچھ نہ ملتا تو بہتر تھا۔ یہ اللہ کے طرف سے طریقے ہیں جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اب آگے میں بات کو بڑھاؤں کہ دعا اگر قبول ہونا ہو تو اس کے کچھ شرائط بھی فقہا نے، علماء نے بڑے اچھے طریقے سے بیان فرمائے کہ ان شرائط کو رکھ کر جب بھی تم کوئی دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ رکھی کہ تم حلال مال کا استعمال کرو۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، حلال مال کو، پاکیزہ مال کو تم کھاؤ۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، یہ پاکیزہ مال کی برکت کیا ہوگی؟ تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ
میرے حق میں یہ دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو دعا بھی مانگوں وہ دعا کبھی رد نہ ہو، فوراً اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ساتھ اگر تمہاری یہ تمنا، تمہاری یہ آرزو، تمہاری یہ خواہش ہے تو تم یہ کام کرو کہ تم حلال مال کو مضبوط پکڑ لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مستجاب الدعوات بننا ہو، اپنی دعا کو 100% قبول کروانا ہو تو 3 کاموں کو ضرور کر لے۔ جب 3 کام کوئی بھی آدمی ایمان والا انجام دینے میں لگ جائے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ حلال مال کا استعمال کر لیا جائے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ بندوں کے درمیان میں جو معاملات ہو ان معاملات کو درست کر لیں۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ دیکھو تم حسن اخلاق کا برتاؤ ہر ایک سے کرو۔ یہ 3 چیزوں کی بدولت اللہ مستجاب الدعوات بنا سکتے ہیں۔ اب اسی میں دوسری شرط کیا ہے؟ دعا کے قبول ہونے کے واسطے آدمی جلد بازی نہ کرے، جو بھی مانگے اللہ سے مانگتا ہی رہے۔ بعض بندوں کا مانگنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، اللہ دیتے مگر تاخیر سے۔ اللہ کو بعض لوگوں کا رونا پسند آتا ہے، اللہ دیتے تاخیر سے۔ بعض آدمیوں کا گڑ گڑانا اللہ کو پسند آتا، اللہ دیتے تاخیر سے، مگر ضرور دعا کو قبول کرتے۔ اللہ سے نا امیدی اسی لیے کفر کہا گیا کہ جب بھی تم مانگو تو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو۔ اور تیسری شرط اخلاص کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ جو چیز بھی اخلاص کے ساتھ مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اخلاص کی اہمیت دین کے ہر کام میں شرط کے درجے میں ہے، اور دین کے کاموں میں ایک اہم کام یہی دعا بھی ہے۔ تو دعا عبادت کا لفظ بتلایا گیا تو اس میں اخلاص کو شرط کے درجے میں ہی رکھا گیا کہ تم اخلاص سے دعا مانگو۔ اور چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ جب دعا مانگو تو تم دعا مانگتے ہوئے رونا رو، اس لیے کہ جب تم رو کر مانگتے ہو تو یہ رونا اللہ کو تمہارا پسند آتا ہے۔ کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی شکل تو ضرور بناؤ۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بچہ زمین پر ماں کے سامنے تڑپ کر مانگے، ماں مجھے یہ چیز چاہیے، اور تڑپتا تڑپتا آنکھوں سے آنسو بھی بہائے، ماں مجھے اس چیز کی ضرورت، ماں مجھے اس چیز کی ضرورت، تو دنیا کی ماں کا یہ حال ہے کہ بچے کی آرزو، بچے کی تمنا، بچے کی تڑپ، بچے کی خواہش کو دیکھا نہیں جاتا۔ ماں اس کے پورا کرنے میں فکر مند رہ جاتی ہے اور اس کو پورا کر دیتی ہے۔ تو حضرت امام غزالی فرمایا کرتے تھے دنیا کی ماں کا یہ حال ہے تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ بندے کی طرف کو پیسہ دیں گے، ضرور دیں گے، مگر جو شرط کے درائج ہے، جو شرطیں ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی زور زور سے دعا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر میرے بس میں وہ چیزیں ہوتی جو یہ مانگ رہا ہے میں اسے دے دیتا، اللہ میرے بس میں نہیں، تو تو احکم الحاکمین، تو دے سکتا ہے، تو دے دینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو جو رحم کرتا ہے اس سے زیادہ میں رحم کرتا ہوں اپنے بندوں پر۔ وہ دعا تو اپنی زبان سے کر رہا ہے مگر اس کا دل کسی اور کی طرف متوجہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے سبق سکھلایا کہ بندو جب بھی تم مانگنا ہو اخلاص کو ملحوظ رکھو، اللہ سے تڑپ کر دعا کرو، شرطیں جو اللہ نے بتلا ان کو سامنے رکھ کر جب تم دعا
دعا کرتے ہو گے رو کر تو اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اللہ نے یہاں یہ بات نہیں فرمائی کہ تم نماز پڑھو گے دعا کو قبول کروں گا، تم روزہ رکھو گے دعا کو قبول کروں گا، زکات دو گے دعا کو قبول کروں گا، حج کرو گے دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ نے 20ویں پارے میں شرط بیان کر دی، امن یجیب المضطر، تم گڑ گڑاؤ میں تمہاری دعا کو قبول کر دوں گا۔ گڑ گڑانے کی شرط رکھی۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دعا مانگو تو روتے ہوئے اپنے جسم سے، اپنے گلے سے، اپنی زبان سے چھوڑا گریہ وزاری کی آواز کو بھی نکالو۔ یہ گریہ وزاری کی آواز آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے نکلے گی۔ اللہ ایسی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ دیکھیں فرعون کتنا ظالم بادشاہ گزرا ہے، واقعات سنے ہوں گے یا نہ۔ ایک مرتبہ اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس پہنچے اور کہا ہم نے آپ کو رب مانا ہے کہ کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، دریائے نیل بند ہے، اگر دریائے نیل جاری نہ ہو تو ساری کی کھیتی برباد ہو جائے گی۔ ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں کہ کل بارش جاری، کل دریائے نیل جاری کروا دیں۔ اب فرعون تو پریشان ہو گیا، کل اگر دریائے نیل جاری نہ ہوگی تو میری حالت قوم کے سامنے کیا ہوگی۔ رات کا وقت آیا، کتابوں میں لکھ کر ہے، روح المعانی لکھ کر ہے کہ رات کے وقت میں فرعون دھیمی آواز سے اپنے محل سے باہر آیا، دریا کے بازو میں گیا، دریا کے بازو میں بیٹھ کر اپنے سر پر جو بادشاہ ہونے کا تاج رکھتا تھا اس تاج کو اٹھا کر نیچے رکھا، دریا کے بازو کی مٹی لے کر اپنے سر پر ڈال کر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کہنے لگا یا اللہ میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہونے کے باوجود تو نے میرا لحاظ رکھا، اب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں میری فریاد کو تو کبھی رد نہ فرما، اور نہ میں قوم کے سامنے کیسا منہ دکھلاؤں گا۔ فرعون جو ہی تڑپ کر اتنا ظالم بادشاہ جب دعا کیا تو روح المعانی لکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے سے پانی کے جاری ہونے کی آواز شروع ہو گئی اور فرعون جلدی سے اپنے محل کی طرف دوڑ کر آیا۔ دوسرے دن دیکھا تو حقیقت میں دریائے نیل جاری ہو گئی تھی اور لوگ خوشی کے عالم میں منہمک تھے۔ یہ بات لکھ کر حکیم الامت اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ایسا کافر، ایسا کٹر، ایسا نافرمان جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، جس نے خود رب ہونے کا دعویٰ کیا، ایسا شخص بھی جب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے اللہ ایسے کی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، امت محمدیہ ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو کہاں رد کریں گے۔ حضرت مولانا یوسف جی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دعا کسے کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے؟ دعا اس طاقت کا نام ہے۔ حضرت یوسف جی فرمایا کرتے تھے کہ جہاں ساری مادی طاقتیں ختم ہو جائیں اس مادی طاقت کے بعد جو طاقت شروع ہوتی ہے، حضرت یوسف فرمایا کرتے تھے اس چیز کا نام دعا ہے۔ جب تم دعا مانگو گے اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کریں گے، بس شرطیں جو ہیں ان شرطوں میں سے ایک اہم شرط امن یجیب المضطر، کہ کافر ہو یا کوئی ہو ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، شرابی ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کو اللہ دیتا ہے۔ ہم جب گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا مانگیں گے اللہ دینے میں کچھ تاخیر کریں کچھ مصلحت کے تحت، مگر اللہ ضرور بھی ضرور دیتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا ہوں مگر بہترین ہونے کی وجہ سے دوبارہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ ایک ہی مجلس تھی جس میں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ، جس میں حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جس میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔
شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے اوپر ایک دم قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا تھا۔ مولانا الیاس نے حسین احمد مدنی سے فرمایا کہ دیکھو زکریا پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے کہ تم اللہ سے بات کر کر ان کا قرضہ ختم کر دو۔ حضرت حسین احمد مدنی نے مولانا الیاس سے درخواست کی کہ حضرت آپ ہی بتا دو کیا وظیفہ ہے جس وظیفے کو کر کر میں زکریا کا قرض ختم کر دو۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ مجدد تبلیغ نے فرمایا کہ وہ نسخہ تم قرآن نہیں پڑھ کے ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو اللہ فرمائے میں دعا سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیا ہو سکتا ہے۔ مولانا الیاس نے فرمایا تو دعا ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تو چل رہا ہے، اس میں افطار کے وقت، تہجد کے وقت اور اس کے علاوہ بعد نماز فجر جب بھی ہم دعا مانگیں گے اللہ دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور جب دعا مانگی جائے تو تڑپ کر مانگی جائے، جب تڑپ ہوگی اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ناممکن کو بھی خدا ہی ہے جو ممکنات میں تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کے بعد ایک کتاب لکھی بخاری شریف، قرآن کے بعد کوئی کتاب کا مقام ہے تو وہی بخاری شریف کا ہے۔ جب پیدا ہوئے بچپن میں ہی نابینا تھے، ماں تڑپ کر دعا کرتی اللہ میرے بیٹے کے آنکھوں کی بینائی دے دے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، حضرت ابراہیم نے ماں سے امام بخاری کی فرمایا کہ تیرے بیٹے کی بینائی اللہ نے دے دی۔ جب نیند سے ہوشیار ہوئی، بیدار ہوئی تو دیکھتی کیا کہ امام بخاری کی بینائی لوٹ کر آ گئی، امام بخاری چل رہے ہیں، بڑا شکریہ ادا کیا اللہ کا۔ اور یہی امام بخاری نے ایسی کتاب لکھی کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو مقام ہے تو وہ بخاری شریف کو ہے۔ تو ساتھیوں کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی جبکہ ہم تڑپ کر دعا مانگے۔ اور بروز اتوار آنے والے سے عصر کے بعد سے ہمارے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ اعتکاف کی بھی میں نے آیت پڑھی، تو یہ اعتکاف کے تعلق سے بھی کچھ ضروری باتیں بتا کر میں بات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مسجدوں میں تم اعتکاف کرو۔ نبی نے فرمایا مَنِ اعْتَكَفَ فِي رمضان، جب رمضان میں اعتکاف کیا جائے سنت اعتکاف کَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ، اللہ اسے 2 حجوں کا 2 عمروں کا ثواب اپنی طرف سے دے دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے مَنِ اعْتَكَفَ ایمانا وَاحْتِسابا، جس نے ثواب کی نیت سے یقین کے ساتھ اعتکاف کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں، اس کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ نے رمضان کے اندر 3 عشرے بنائے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، ایسے تو رمضان کا ہر لمحہ قیمتی، مگر تیسرے عشرے کا مقام پہلے کے 2 عشروں سے کچھ زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ تیسرے عشرے میں طاق راتیں بھی ہیں، تیسرے عشرے میں شب قدر بھی ہے، اور تیسرے عشرے میں ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ یہ 3 وجوہات کی بنیاد پر یہ تیسرے عشرے کا مقام پہلے 2 عشروں سے اللہ نے زیادہ بنایا۔ تو دیکھیں اعتکاف کے اندر جب تک آدمی رہے، چاہے وہ عبادت کرے، چاہے وہ بیٹھے، چاہے وہ سوئے، چاہے وہ کھائے، چاہے ضرورت کے تحت استنجا بچائے، ہر وقت اسے اعتکاف کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے دے دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھیں یہ 2 عمرے کرنے کے واسطے کتنی مشکل، 2 حج کرنے کے واسطے کتنی مشکل، مگر اعتکاف 10 دن کوئی بھی کرے تو 2 حج 2 عمروں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے دے دیتے ہیں۔ اور اتنی ہی سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے اللہ اسے
قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ بھی دے دیتے ہیں۔ احب البلاد اللہ مساجدہا، محبوب جگہ اللہ کو جو مسجدیں ہیں، حدیث میں یہ بھی مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور جسے تم مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، تو مسجد میں جو رہے اس کے ایمان میں مضبوطی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جب مسجد میں آ کر اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرتا ہے تو اسے مقامات بھی بڑے مگر اس کے آداب بھی بہت بڑے ہیں، اس لیے کہ جب مقام کوئی بڑا ملتا ہے تو اس کے آداب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی اعتکاف کے ادب میں ہے کہ تم جب اعتکاف میں بیٹھے ہو، گرمی کا سیزن ہو، گرمی کا موسم ہو، پسینہ بدن سے نکل رہا ہو، اس کے باوجود تم اعتکاف کے حالت میں غسل نہیں کر سکتے، جمعہ کا دن اعتکاف کے درمیان میں آ جائے، جمعہ کے غسل کے واسطے بھی تم مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ استنجا کے خاطر، وضو کے خاطر تم باہر نکل سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ضروریات کی اجازت نہیں جس کو بہانہ بنا کر تم مسجد کے اندر کے حصے سے باہر جاؤ، اس لیے کہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے جہاں مقامات بلند ہے وہیں اعتکاف کے شرائط بھی ایک دم بہت بڑے ہیں کہ 2 حجوں کا ثواب، 2 عمروں کا ثواب، متقی بننے کی سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں ملتی۔ یہاں تک بھی حدیث میں لکھا ہے کہ جس نے دن کے اندر 5 کام کر لیے وہ جنت والوں میں سے ہے، اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ کہ روزہ رکھے، دوسرا کام یہ کہ جمعہ کی نماز پڑھے، تیسرا کام یہ غلام کو آزاد کرے، چوتھا کام یہ کسی مریض کی عیادت کرے، 5واں کام یہ کہ نماز جنازہ پڑھے۔ اب یہ اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے، سنت اعتکاف کرنے والے کو نماز جنازہ کے واسطے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض بیمار ہے تو اس کی عیادت کے واسطے بھی مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ اعتکاف کی وجہ سے باہر کے جو کام یہ اعتکاف سے پہلے کرتا تھا، اعتکاف کی برکت سے وہ سارے کام اللہ مسجد میں دے دیں گے۔ وہ کہیں بیان کرنے کے واسطے جاتا تھا، اب بیان کرنے نہیں جا سکتے تو وہی ثواب اللہ دے دیں گے۔ غریبوں کی امداد کے واسطے پہنچتے تھے، اب پہنچنے کی اجازت نہیں، وہ ثواب اللہ دے دیں گے۔ تبلیغ میں جاتا تھا، اب تبلیغ میں جانے کی اجازت نہیں، تبلیغ میں نہ جانے کی وجہ سے تبلیغ کا ثواب، سب ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں دے دیتے بلکہ اس کے شرائط بھی بڑے ہیں۔ اور یہ بات آگے بڑھا کر میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، بہت سارے ہمارے ہی دیہاتوں کے اندر یہ مسائل نامعلوم ہونے کی وجہ سے بعض دیہاتوں میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ مسجد کے اندر کے حصے میں نماز نہ پڑھ کر تراویح باہر کے حصے میں پڑھی جا رہی ہے۔ اجازت ہے یہ مسائل تو اپنی جگہ، گرمی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں بعض دیہاتوں میں یہ بھی ہوا کہ اعتکاف کرنے والا بھی گرمی کے بہانے سے جب تراویح باہر پڑھی گئی تو جماعت کی نماز کے واسطے اعتکاف کرنے والے بھی تراویح کی جماعت کے ساتھ مسجد سے باہر تراویح پڑھے، جبکہ فقہاء نے کہا کہ تم اگر واجب غسل ہو تو تب نکل سکتے، استنجا کے واسطے نکل سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جب جمعہ کے غسل کے واسطے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جنازے کے واسطے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو تراویح پڑھنے کے واسطے بھی مسجد کے باہر کے حصے میں جانے کی بالکل اجازت ہے۔ اگر تراویح کے بہانے سے بھی مسجد سے باہر نکلو گے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ فقہاء نے مسائل بیان کیے ہیں۔ اگر گرماہٹ زیادہ ہو تو کچا کپڑا جب استنجا کو جاتے ایک جگ میں پانی ڈال کر میں 2-3 منٹ زیادہ لوں گا، لے کر آ کر مسجد میں رکھ کر اس کچے کپڑے کو جگ میں ڈال کر وہی کچا کپڑا تر کپڑا اپنے بدن پر پھیرنے کی اجازت ہے، مگر غسل کرنے کی اجازت
اعتکاف کی حالت میں بھی نہیں ہے، تو جہاں مقام بلند کہ حجوں کا ثواب، عمروں کا ثواب تم سو بھی رہے ہو، شب قدر کی عبادت کا ثواب تم سو بھی رہے ہو، تاخیراتوں کی عبادت، یہ سب اپنی جگہ ملے گا، مگر شرائط پر چلنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، ثواب تو مل رہا ہے، اعتکاف بھی سنت ہے تراویح کے معنی، مگر اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں رہ سکتے، بلکہ قید رہنا پڑتا ہے۔ مسجد کی جو اتنی باؤنڈری ہے، باہر کے حصے میں بھی جانے کی اجازت نہیں، اتنی ہی باؤنڈری میں رہنا پڑتا ہے، جبھی اعتکاف قبول ہوگا، ورنہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر مسجد کے باہر کے حصے میں نکلیں گے تو بالکل اس کی اجازت نہیں۔ فقہا یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم موبائل رکھتے ہو، کوئی مجبوری کی بات کر سکتے ہو، ورنہ بار بار واٹس ایپ کھول کر بار بار میسج کرنے کی بھی اس میں ہاں درجہ کوئی مجبوری ہو تو تب اس کی اجازت ہے، ورنہ اعتکاف کی حالت میں بار بار موبائل یوز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مقام بلند، حج عمروں کا ثواب، عرش کا سایہ، جنت کی سرٹیفکیٹ اور متقی ہونے کی سرٹیفکیٹ، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، مگر شرائط کو بھی ملحوظ رکھیں، مسجد کا آداب رکھیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھ کر کام کریں گے، انشاءاللہ اعتکاف کا 100% ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، جب قربانی دے کر ہم 10 دن گزار دیں گے، فقہا لکھ کر ہے اللہ ایمان کی چاشنی، ایمان کا نور اس 10 دن کے اعتکاف کی برکت سے دے دیں گے۔ اور جو سنت اعتکاف ہے یہ 10 دن کا ہے، اتوار کے دن مغرب سے پہلے مسجد میں آنا ہی پڑے گا، مغرب سے پہلے آ کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، جب عید کا چاند دیکھے تو فوراً ہم اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا اعتکاف بیٹھتے ہو تو بیٹھنے کی اجازت ہے، مگر یہ اعتکاف نفل ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی 10 دن نہیں بیٹھ سکتے تو 1 دن، 2 دن، 3 دن کی تو فکر کریں، تاکہ اعتکاف کا کم حالت کا رمضان کا ثواب تو ہمیں اللہ کی طرف سے مل جائے۔ تو اس لیے صرف ہمارے یہاں کا ایک معمول ایسا بن گیا، اعتکاف میں جو بیٹھتے وہ بزرگ قسم کے لوگ بیٹھتے، بعض بزرگ بیٹھتے، نوجوان تو الا ماشاءاللہ کوئی اس میں حصہ لیتے، صرف بوڑھوں کے واسطے نہیں، نوجوانوں کے واسطے بھی اعتکاف ہے ہی۔ تو اس لیے سب بیٹھنے کی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کرنے والا بنائے، اعتکاف کرنے والا بنائے۔ اور آخری بات بتا کر بات ختم کر دو، مستورات کے واسطے اپنے گھروں کے اندر ہی اعتکاف کا اہتمام کریں، یعنی مسجد بنا کر عارضی طور پر جو یہ کمرہ مسجد کے نام سے رہتا ہے، اسی کمرے کو اعتکاف کے واسطے ہم متعین کر دیں۔ بار بار اس کمرے سے باہر آنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ فجر میں بتلائے جائیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔